بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عابد حسین عادل لیکچرر شعبہ اردو جناب کالج جھنگات سے مخاطب ہیں۔ عزیز طلبہ، او لیول کا تقریباً 25% پیپر کا حصہ ہے یہ، اور موضوع ہے تفہیم، کمپریہنشن۔ P1 3247 کا P1 اور اس کا یہ لازمی حصہ تفہیم جو کہ انسین ہوتی ہے، شامل نصاب ہے۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ حل کرنے کا اس کا کیا طریقہ۔ بیٹے، تفہیم کا مطلب ہے سمجھانا، جبکہ تفہیم فہم سے ہے جس کا مطلب ہے سمجھ بوجھ۔ اصطلاحاً تفہیم سے مراد کسی عبارت، اقتباس یا متن۔ بیٹے، یہ عبارت، اقتباس یا متن یہ انسین ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ کو کوئی ایک پیراگراف دیا جاتا ہے تقریباً 1000 الفاظ کا، کو سمجھانے کی استعداد پیدا کرنا، استعداد صلاحیت۔ گویا تفہیم کی مشق سے سمجھ بوجھ اور شعور و آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا انسان سمجھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے، جبکہ امتحان میں طلبہ کے فہم و شعور کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ کیا طلبہ عبارت کو سمجھ کر متعلقہ سوال کا جواب اپنے الفاظ میں تحریر کرنے کے اہل ہیں؟ تو بیٹے، یہ تفہیم جو کہ آپ کے P1 کا لازمی حصہ ہے اور 25 نمبر کا سوال ہوا کرتا ہے اور کل پیپر کا بھی 25% بنتا ہے۔ تو تفہیم کے لفظی معنی جیسے لکھا سمجھانا یا سمجھ بوجھ ہے، تو اس لیے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کیمبرج کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بچے کسی چیز کو پڑھ لیں، اس کے بعد اسے سمجھ لیں، اور تیسرے نمبر پہ اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ تو بیٹے، یہ وہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جو کہ کیمبرج چاہتا ہے کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں۔ تو تفہیم آپ کو اس میں مدد دیتی ہے۔ گویا اس کے اندر کوئی ایک پیراگراف آپ کے پاس دیا جاتا ہے، اس پیراگراف یا اقتباس کو دیکھ کے اس کے آخر میں چند سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ ویسے نہیں، گویا کسی بھی بات کو سمجھنے کے بعد بیان کیسے کرنا ہے، یہ سوالات ہمیں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم تفہیم حل کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹے، تفہیم حل کرنے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بیٹے، پہلا ہے جو کہ جب آپ کے پاس پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو بیٹے، پہلی شرط جو ہے تفہیم حل کرنے کی اور بنیادی اصول کیا ہے، اور وہ لازمی ہے کہ آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے اور ان کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں۔ بیٹے، اپنے الفاظ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ 33% وہی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ گویا اگر آپ نے کہیں 10 الفاظ کا ایک جملہ تحریر کرنا ہے تو اس میں سے 4 الفاظ یا 3 الفاظ جو ہیں وہ جوں کہ توں پیراگراف سے آپ لے سکتے ہیں، گویا جو اس کے مین پوائنٹس ہوں گے، اور اس کے بعد بقیہ آپ نے اپنے الفاظ شامل کرنے ہیں اور تب جا کے وہ جملہ بنے گا۔ تو اپنے الفاظ میں تحریر کرنے کا کیا بنیادی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ آپ وہاں سے گویا 33% تیسرا حصہ الفاظ وہی تفہیم کے پیراگراف سے لے سکتے ہیں، باقی اپنے شامل کرنے۔ بیٹے، دوسرا اصول ہے جواب مختصر مگر جامع تحریر کریں۔ اس کی آگے بھی 2-3 حصوں کے اندر تفصیل ہوگی۔ بیٹے، جواب مختصر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ جو انگریز ہیں، جو کیمبرج کے لوگ ہیں، جو ان کی بنیادی سوچ ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کے ان سے پوچھیں اسی کا ہمیں جواب دیں۔ مختصر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان سے اگر یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں، اور وہ ہمیں جناب کالج جھنگ بتانے کی بجائے مکمل شہر کی تفصیل بتا دیں کہ شہر میں بے شمار ادارے ہیں، ان اداروں میں ایک بڑا ہی ادارہ ہے جس میں کیمبرج اور اس کے علاوہ ایف ایس سی کی اسٹریم کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا نام جناب کالج جنگ ہے، میں اس میں پڑھتا ہوں، تو گویا اس کا نمبر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جواب مختصر، جو چیز آپ سے پوچھی جائے اسی کا جواب دیں۔
اس کو کہا جاتا ہے ریڈ دا کوسچن، جامع۔ بیٹے جامع کا لفظی مطلب ہے اس میں ساری چیزیں سما جائیں، وہ جو جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں اسی کو دیکھ کے آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے۔ بیٹے تیسرا اصول ہے جواب مکمل جملے میں تحریر کریں۔ بیٹے اگر فرض کیا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون سے ادارے میں پڑھتے ہیں، تو آپ اگر صرف یہ کہہ دیں جناب کالج، تو جواب پھر بھی درست ہے، لیکن اس جواب کو وہ درست نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب مکمل جملے میں ہونا چاہیے، تو ہمیں جواب دینا ہوگا میں چناب کالج جھنگ میں پڑھتا ہوں۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، میں چناب کالج جھنگ میں پڑھتا ہوں، تو گویا اس کا نمبر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ صرف چناب کالج لکھ دیں گے تو اس کا نمبر نہیں ملے گا، تو اس لیے جواب مکمل جملے میں تحریر کریں۔ بیٹے چوتھا بنیادی اصول جو تفہیم حل کرنے کا ہے وہ ہے ہر حال میں جواب دی گئی جگہ پر حل کریں۔ وہ آپ کے پاس تفہیم کے اندر جو جگہ دی گئی ہے آپ نے اسی میں حل کرنا ہے، آپ نے اس جگہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو تفہیم ہاں بیٹے یہ دیکھ لیں، فرض کیا کہ یہ آپ کے پاس تفہیم کا پیراگراف ہے، یہ سوال دیا گیا ہے اور سوال کے اندر یہ دو لائنیں ہیں، تو گویا دی گئی جگہ پر جو آپ کے پاس یہ دو لائنیں ہیں آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہے، اس سے زائد جگہ ہرگز استعمال نہیں کرنی آپ نے۔ جی تو آپ سے بات چل رہی تھی کہ ہر حال میں جواب دی گئی جگہ پر حل کریں۔ اس کے بعد پانچواں اصول ہے بیٹے کہ جتنے نمبر کا سوال ہو، فرض کیا کہ آپ کا سوال ہے 3 نمبر کا، تو 3 نمبر کے سوال کے لیے آپ کو وہ 3 لائنیں دیں گے۔ 4 نمبر کا سوال ہے اس کے لیے 4 لائنیں جواب کے لیے دیں گے۔ تو جتنے نمبر کا سوال ہو جواب کم از کم اتنے نکات میں تحریر کریں۔ تو جتنے نمبر کا سوال ہے اگر 3 کا ہے تو آپ نے اس کے 3 پوائنٹس گویا 3 نکات ضرور دینے ہیں۔ اگر آپ 3 سے کم دیں گے تو آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے، لہٰذا اگر 5 نمبر کا سوال ہے تو اس کے اندر 5 پوائنٹس گویا 5 نکات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو جتنے نمبر کا سوال ہے جواب میں اتنے پوائنٹس کا ہونا لازمی ہے۔ جی بیٹے چھٹا اصول یہ ہے کہ سوال میں پوچھے گئے نکات کی ترتیب کے مطابق جواب تحریر کریں۔ بیٹے فرض کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں ایک پیراگراف ہے کہ چناب کالج جھنگ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر 7 ونگ ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے سب سے بڑا ونگ T1 ہے، اور اس کے بعد T2 گرلز کا ونگ ہے، اور اس کے بہت بڑے کشادہ میدان ہیں، کرکٹ کے 2 گراؤنڈ ہیں۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں بتانے کے بعد تو وہ اگر سوال آپ سے پوچھ لے کہ چناب کالج جھنگ میں کتنے گراؤنڈ ہیں، تو کیونکہ گراؤنڈ پیراگراف میں سب سے آخر میں آیا ہے، لیکن آپ نے اس کا جواب سب سے پہلے دینا ہے۔ جس ترتیب سے سوال پوچھا جائے اسی ترتیب سے جواب دینا ہے۔ گویا اس کو کہا جاتا ہے بیٹے اسٹریسو پوائنٹ، گویا جس پر زور دیا گیا ہے، جو بات سب سے پہلے پوچھی گئی ہے آپ نے اسی بات کو سب سے پہلے بیان کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ گویا جواب جس ترتیب سے پوچھا جائے اسی ترتیب سے جواب دیں گے آپ، اس کی ترتیب تبدیل نہیں کرنے۔ اگر انہوں نے پہلے گراؤنڈ کا پوچھا ہے تو پہلے گراؤنڈ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اگر لیبز کا پوچھا ہے تو لیبز بیان کریں گے، اس کے بعد پھر اگر ونگ پوچھے ہیں تو وہ بیان کریں گے۔ گویا جو سوال کی ترتیب ہوگی اسی کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا۔ بیٹے اگلا اصول ہے کہ جواب دی گئی جگہ میں مکمل کریں۔ آپ کے پاس اگر 3 نمبر کا سوال ہے تو جواب کے لیے 3 لائنیں ہوں گی اور اسی کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بیٹے اگر آپ نے کہیں اس سے زیادہ جگہ استعمال کر لی تو کیا ہوگا؟ 3 لائنیں آپ کے پاس موجود ہیں 3 نمبر کے سوال کے لیے، آپ نے چوتھی لائن بھی نیچے نہیں بنا کے اس کو لکھ دیا تو چوتھی کو کاٹ دیں گے، اوپر والی 3 لائنوں کو دیکھیں گے، اگر اس میں 3 پوائنٹس آ گئے تو 3 نمبر مل جائیں گے، اگر کم ہو گئے تو کٹ جائیں گے۔ لہٰذا اسی دی گئی جگہ کے اندر آپ نے اپنے جواب کو مکمل کرنا ہے۔ بیٹے اگلا اصول ہے جواب جوں کا توں، یعنی عبارت سے دیکھ کر لکھنے کا کوئی نمبر نہیں ملے گا، جس کو کہتے ہیں کاپی پیسٹ۔ گویا اگر آپ نے کاپی پیسٹ کر دیا، جوں کا توں دیکھ کے لکھ دیا، نقل یعنی گویا دیکھ کے لکھ دیا ہے، تو اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ گویا اس کے اندر وہ تفہیم کا جو بنیادی اصول ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں بیان کرنا، مقصد حل ہی نہیں ہوا، سو اس اعتبار سے اس کا نمبر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کاپی پیسٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کی عبارت کو تبدیل کریں گے 30%، تیسرا حصہ اصل عبارت سے لے لیں گے، اس کے بعد باقی جملہ آپ
اپنا بنائیں گے۔ بیٹے آگے ہے کہ جواب میں سوال کی عبارت دہرانے سے گریز کریں۔ یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے بیٹے کہ جواب دی گئی جگہ میں مکمل کریں، اس کے لیے معاون یہ ہے، فرض کیا کہ آپ سے وہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جنگ کے جو مشہور تاریخی مقامات ہیں ان کو بیان کریں، تو اگر آپ یہ لکھ دیں کہ جنگ کے جو مشہور تاریخی مقامات ہیں وہ یہ ہیں، تو گویا پورے سوال کی عبارت آپ نے اس کے اندر دہرا دی، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے وہ جواب کی جگہ کم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ اس کو مختصر کر کے پورے سوال کی عبارت نہ دہرائیں، جو الفاظ ضروری ہیں اس کو دہرا لیں، باقی مثلا کہیں کہ مشہور جگہوں میں ہیر رانجھا کا مزار ہے، شاہ جیونا کا مزار، اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام کی رہائش ہے، تو اس طرح سے گویا آپ اپنے جواب کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو جواب میں سوال کی عبارت دہرانے سے گریز کریں، ورنہ کیا ہوگا، جگہ کم ہوگی اور اس جگہ میں آپ اپنا جواب مکمل نہیں کر پائیں گے اور نمبر کٹ جانے کا خدشہ ہے۔ بیٹے حل کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، وہ دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ دی گئی عبارت کا کم از کم 2 بار غور سے مطالعہ کریں۔ پہلے سوال نہیں پڑھنے، پہلے عبارت کو ایک بار مکمل عبارت کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سوالات کو پڑھ لیں، پھر دوسری بار جب عبارت کو پڑھیں گے تو کیا ہے، آپ عبارت کے اندر آپ کے جہاں جہاں سوالات کے جوابات ہیں اس کو آپ خط کشید یعنی انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو خاص طور پہ آپ نے تفہیم کے اندر سامنے رکھنا اور اس کے مطابق حل کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے مطابق حل کیا تو آپ کو پورے 25 کے 25 نمبر ملیں گے۔ اب بیٹے تفہیم کے اندر سوالات کی ایک اقسام کیا ہو سکتی ہیں وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ بیٹے تفہیم کے سوالات کی اقسام، پہلا سوال ہے بلا واسطہ، گویا ڈائریکٹ۔ تو پہلے یعنی ڈائریکٹ سوالات کیا ہوتے ہیں؟ عبارت میں جواب سوال کی ترتیب کے مطابق، گویا جیسا آپ سے سوال پوچھا جائے گا بالکل جوں کا توں اسی طرح جواب عبارت کے اندر موجود ہوگا۔ میں نے نمونے کے طور پہ بیٹے یہ ایک پیراگراف ایک تفہیم کا اور اس کا ایک سوال یہاں لکھا، دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹے یہ دیکھ لیں جو میں نے پہلی بات آپ سے کہی ہے کہ درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں، تو اپنے الفاظ میں جواب تحریر کرنا۔ اب دیکھیں، سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس سے ماضی میں دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ایک سیلاب 2007 میں میکسیکو میں آیا جس سے 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور ریاست کی تقریباً نصف آبادی گھروں میں مقید ہو کر رہ گئی، قید ہو کر رہ جانا۔ اب بیٹے سوال کیا ہے؟ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میکسیکو میں سیلاب کب آیا؟ یہ بیٹے میکسیکو میں سیلاب 2007 میں آیا، اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ بالکل اسی ترتیب سے ہے، کوئی ترتیب میں فرق نہیں ہے۔ سیلاب 2007 میں میکسیکو میں آیا جس سے 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، تو مجھ کو مکمل جواب ہے۔ لیکن اگر آپ جوں کا توں لکھ دیں گے تو یہ کاپی پیسٹ ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو تبدیل کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور دوسرا اس کو ہم ڈائریکٹ یا بلا واسطہ سوال کہتے ہیں، گویا براہ راست اس کا جواب سیدھا سیدھا موجود ہے، کہیں ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا آپ نے بہتر بنانا ہے کہ میکسیکو میں سیلاب 2007 میں آیا اور اس سے تقریباً 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، تب آپ کا جواب، اور ان 2 لائنوں میں جیسے 2 دی گئی ہیں اسی میں مکمل کریں، تو اس طرح سے آپ کو پورے 2 کے 2 نمبر مل جائیں گے۔ تو بیٹے سوالات کی اقسام میں پہلی قسم بلا واسطہ گویا ڈائریکٹ، دوسری قسم کی جانب چلتے ہیں بالواسطہ انڈائریکٹ۔ عبارت میں اب یہ ہوتا کیا، عبارت میں جواب کی ترتیب سوال سے مختلف ہوگی، وہ عبارت میں جو ترتیب دی گئی ہوگی وہ مختلف ہوگی، اور آپ سے تھوڑا سا الٹا کر کے سوال پوچھ لیا جائے گا تو اس کو انڈائریکٹ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سیلاب، یہ میں نے ایک عبارت کا چھوٹا سا حصہ ٹکڑا اور اس کے بعد سوال دیا ہے، سیلاب ملک کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچاتے ہیں۔ میکسیکو میں بھی گیس کے پائپ لائن پھٹنے اور تیل نکالنے کے کام میں رکاوٹ کے باعث کافی نقصان ہوا۔ گویا معیشت کو نقصان کن سے ہوا؟ پائپ لائن پھٹنے سے اور تیل نکالنے کے کام میں رکاوٹ سے معیشت کو نقصان ہوا۔ اب سوال کیا ہے؟ سیلاب سے متاثر ہونے والے قدرتی ذرائع کس طرح ملک کی معاشی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو بیٹے معیشت اور معاشی ترقی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ انڈائریکٹ سوال ہے، وہ اس کی ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں گے تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے سیلاب سے متاثر ہونے والے قدرتی ذرائع کس طرح ملک کی معاشی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں
سیلاب کے ذریعے ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے، جیسے کہ سیلاب سے پائپ لائن کا پھٹنا اور تیل نکالنے کے کام میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو گویا اس طرح سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس سوال میں اب اس کی ترتیب مختلف ہے، تو یا آپ اس کی ترتیب یوں بنا سکتے ہیں کہ سیلاب کے باعث پائپ لائن کے پھٹنے اور تیل کے کام میں رکاوٹ کی وجہ سے ملکی معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جواب آپ کا یہ انڈائریکٹ کہلائے گا، وہ سیدھا نہیں ہے، تھوڑا سا الٹا کر کے انہوں نے سوال پوچھا ہے، عبارت کی ترتیب تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی، آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ تو بیٹے دوسری قسم ہے بالواسطہ۔ تیسری اور آخری قسم ہے بیٹے تفہیم کے سوالات کی، وہ ہے تخلیقی، کریٹو۔ یہ تقریباً آپ کا 25 نمبر کا سوال ہوا کرتا ہے تفہیم کا، تو 5 نمبر کریٹو تخلیقی ہوتے ہیں، 20 نمبر کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تخلیقی میں عبارت سے جواب اخذ کرنا ہوگا، اخذ کرنا۔ مثلا کہا ہے میں یہ عبارت اور اس کے بعد سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ کے گلیشیئر درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے 2035 تک مکمل طور پر غائب ہو جائیں گے۔ یہ گلیشیئر دریائے سندھ اور گنگا کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے پوچھا 2035 کے حوالے سے کن خدشات کا ذکر کیا گیا، خدشے، ڈر اور خوف۔ آپ نے جواب کیا دینا ہے کہ 2035 میں گلیشیئر پگھل جائیں گے، جس سے دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا، اور ایک بار بلکہ یوں کر سکتے ہیں آپ کے گلیشیئر پگھلنے سے ایک بار سیلاب آئیں گے اور دریائے سندھ اور گنگا کے تمام آس پاس کے علاقے قحط زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ جب پانی ہر طرف جائے گا تو فصلیں ختم ہو جائیں گی، تو اس طرح سے قحط پڑ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے اس عبارت سے سوال کا جواب اخذ کیا ہے، یہاں قحط کا ذکر کوئی نہیں ہے، آپ نے قحط کا ذکر کیا ہے کہ 2035 میں گلیشیئر کے پگھلنے سے سندھ اور گنگا کے آس پاس کے علاقے میں سیلاب آئے گا اور قحط پڑ جائے گا۔ تو یہ بیٹے آپ نے اخذ کیا، یہ تخلیقی یا کریٹو، لیکن بہرحال آپ نے عبارت کی روح سے ہی اس کو حل کرنا ہے۔ تو یہ بیٹے تفہیم کے سوالات کی تیسری اور آخری قسم ہے۔ اب بیٹے اگلے صفحے پر ایک تفہیم دی گئی ہے، اس کو مشق کے طور پہ کیجئے گا۔ دیکھیں یہ زعفران کے پھول کے بارے میں ہے، یہ 2 حصوں میں یہ تفہیم موجود ہے، پھر اس کے سوالات 15 نمبر کے موجود ہیں، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اور حل کرنے کے بعد آپ نے اس کو مجھے گروپ کے اندر بھیجنا ہے۔ تو بیٹے کل کا کام کیا ہوا کہ آپ نے اس تفہیم کو حل کرنے کے بعد مجھے گروپ کے اندر شیئر کر دینا ہے۔ والسلام اور اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔